ناظرین آداب و سلام۔ جموں کشمیر کی سیاسی ہلچل، جبکہ ہم آپ سے اگر بات کریں ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا نئی حکومت کو بنے ہوئے، اور 370 کا چرچا جو ہے وہ گلیوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، یہاں تک کہ گھر گھر میں ہے۔ سب سے پہلے جتنا نالج مجھے 370 اور 35 کا ہے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور تاریخی طور پہ میں جو 370 اور 35 کی بات کروں، 370 نہ مسلمانوں کے قرآن میں کوئی آیت ہے اور نہ ہی میرے ہندو بھائیوں کی گیتا میں کوئی گیان یا کوئی فریاد ہے۔ 370 جموں کشمیر کی ایک پہچان تھی۔ اس میں مختلف قسم کے اختیارات حکومت جموں اینڈ کشمیر کے پاس ہوتے تھے، جس میں ہم بات کریں کہ جب بھی جموں کشمیر میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نکلتی نوکریوں کی، تو سب سے پہلا حق جو تھا وہ جموں کشمیر کے عوام کا تھا۔ دوسری بات کہ باہر کا کوئی بھی شخص جموں کشمیر میں آ کے زمین نہیں خرید سکتا ہے۔ تیسری بات، جموں کشمیر ایک وقت میں ایک ملک تھا، یہاں پہ پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا۔ 370 ایک خصوصی درجہ تھا ہماری اسٹیٹ کو، جس طرح سے آپ جانتے ہو 371 ہماچل اسٹیٹ کو بھی ملا ہے، اور 370 ہماری ڈوگرا سبھا نے ہمیں دیا تھا، اور اس میں تقریباً جموں کشمیر کی پوری عوام کا ایک یوگدان تھا۔ آپ ذرا سوچئے، 370 اور 35 کو چھوڑ کے اگر ہم بات کریں، ہمیشہ جب بھی کوئی شخص ملازم لگتا ہے تو اس کو 4 سال 5 سال کے بعد چھوٹی موٹی پروموشن ملتی ہے، نہ کہ ڈی سی کو تحصیلدار بنایا جاتا ہے۔ ہماری اسٹیٹ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہماری اسٹیٹ کو یو ٹی بنایا گیا ہے، جو میں مانتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کی سیاست میں یہ پہلا اور آخری قدم ہوگا کہ ایک اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا اور ایک اسٹیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے آئین کے لیے، ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا دبا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور کی جو سیاست ہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ جب بھی ہمارے ہندوستان میں، چاہے وہ اسمبلی الیکشنز ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشنز ہوں، چاہے وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں، یا سرپنچ اور پنچی یا ممبری کے الیکشن ہوا کرتے تھے، ہمیشہ ایک کینڈیڈیٹ اپنے مشن کی بات کرتا تھا کہ میں اپنی پنچایت میں ایسا کام کروں گا،
میں اپنی پنچایت میں ڈیولپمنٹ کے کام کروں گا، سکولوں کے کام کروں گا. بڑی ایسی باتیں ہیں جو انسان کے بنیادی حقوق سے جڑے ہوتے ہیں، اور کینڈیڈیٹ اپنے علاقے کی مشکلوں اور مصیبتوں کو دیکھ کے ان کی اناؤنسمنٹ کرتا تھا. اور جو کینڈیڈیٹ اچھی طرح سے عوام کو اور اپنے ووٹروں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو وہی کامیاب ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں صرف اور صرف ہندو مسلم کی سیاست کی جا رہی ہے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میری بات کو سمجھنے والے ہیں اور اس پہ سوچ کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے والے ہیں، آپ ہمیں بتاؤ مسلمانوں کی تعداد ہمارے ہندوستان میں کتنی ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادنا سی کمیونٹی کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں اکیلا بندہ یہاں سے ہوں اور مجھ پہ 10 لوگ حملہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ میں ان 10 لوگوں کو ہرا سکتا ہوں اور ان سے جیت سکتا ہوں؟ یہ کسی بھی قیمت پہ سچ نہیں ہے. اور دوسری بات، ہماری سب سے بڑی جو خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان میں کبھی بھی مسلم پرائم منسٹر نہیں بن سکتا ہے. صرف اور صرف ہندو کمیونٹی کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اور ہمارے جو بھائی ہیں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے. پرائم منسٹر آپ لوگوں کا، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں 80% سے مزید آپ کا حصہ، پھر بھی آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ مسلمان ایسا کریں گے، مسلمان ویسا کریں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، مجھے آپ کی قسم، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اپنے اقتدار اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے بھائی چارے کو زخم پہنچایا جا رہا ہے اور ہمارے بھائی چارے کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کی کرسی سلامت رہے اور ان کی جو دلوں کی مرادیں سطح میں آنے کی ہے وہ پوری ہوتی رہیں. آپ بخوبی جانتے ہو 2014 میں جب پارلیمنٹ الیکشن ہوئے تھے تو مودی جی کو پرائم منسٹر کا چہرہ گھوشت کیا تھا اور انہوں نے ہندوستان کی غریب عوام سے، میں سمجھتا ہوں ہم نہ سمجھ ہیں، ہم میں اتنی ذہنیت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ سکیں. ہندوستان کا کوئی بھی لیڈر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ کہاں تک سچ ہے اور وہ کہاں تک ان گھوشناؤں کو پورا کر سکتا ہے جو گھوشنائیں وہ کرتے ہیں. ہمارا سمویدھان ہے،
وہ انلمیٹڈ بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے، اس میں حد بھی ہے اور اس میں کچھ ہم کہتے ہیں نا کہ انلمیٹڈ بھی ہے لیکن لمٹ بھی ہے اس میں. اور ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے ہندوستان کا جو آئین جو پوری دنیا میں ایک نمبر پہ ہے، جس کی سراہنا ملک میں دوسری کنٹریاں کر رہی ہیں، اس کا استقبال اور اس کی عزت کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے وعدے ہوئے 2014 میں، 100 سمارٹ سٹیاں، 15 لاکھ 2 کروڑ کی نوکریاں ہر سال. کہاں ہے؟ آپ ہی ہمیں بتاؤ نا. آپ مجھے لکھ سکتے ہو، آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہو، میں آپ کو ہر چیز کا جواب دوں گا. اور قانونی طور پہ ہندوستان کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھ کے اس کے ہر پنے کو آپ کے سامنے میں عیاں کروں گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. میرے ناظرین، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، بھائی چارے کو ہمیشہ بڑھانے والا ہوں اور بھائی چارے کی عزت کرنے والا ہوں. ہندوستان میں جتنے بھی دھرم ہیں میں ان کی عزت ہمیشہ کرتا رہوں گا، چاہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی دل کی مراد سنتا رہوں گا اور میں اپنی سوچ کو ہمیشہ آگے بڑھاتا رہوں گا. مذہبی بنیاد پہ سیاست کو مت جوڑو، اس سے ہمارا ہندوستان، جو ہماری جمہوریت اور عوام کی چنی ہوئی حکومت کو کافی دھچکا لگ رہا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں میرے ہندوستان میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں جو میں نہ برداشت کر سکوں. اور میرے جو درشک ہیں جو سچے دل سے اپنے ہندوستان کو بہت چاہتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے ہر قانون کو اپنی سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، ان پہ اس قسم کا کوئی صدمہ پہنچے، خدا نہ کرے کہ وہ برداشت نہ کر پائیں. ناظرین، آج اتنا ہی. انشاءاللہ میں آپ سے ملتا رہوں گا اور میں آپ سے وعدہ مند ہوں کہ جب تک میری جان میں سانسیں ہیں، آخری سانس تک اپنے بھائی چارے اور اپنے ہندوستان کے لیے لڑتا رہوں گا. آپ سے اجازت لیتے ہوئے آپ کا خادم، آپ کا ذاکر وازدار. خدا حافظ، اللہ حافظ. آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے اہل و عیال کو وہ سب خوشیاں دے جو ان کی امیدیں ہیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.